پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ڈاریار پہاڑ کی چوٹی پر ایک بروی نوجوان اپنی کدال سے قبر کھود رہا تھا۔ وہ دکھ سے نڈال تھا اور پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبر کھودنے کے بعد اس نے ایک بوری کھولی۔ بوری میں ایک کتا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہ تھی۔ وہ بیچارہ اب اس جہاں میں نہیں رہا تھا۔ نوجوان نے اس کتے کو قبر میں لٹا دیا اور اس کے اوپر پتھر رکھنے لگا۔ اس دن ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بروی نوجوان نے اپنے وفادار کتے کی قبر پر آخری پتھر رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور دھارے مار مار کر رونے لگا۔ صرف وادیاں اور پہاڑ ہی اس کی آوازیں سن سکے۔ اس نے پورا دن وہاں گزارا اور شام کو روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں بھی اسے سکون و قرار نہ مل سکا۔ اسے اپنے وفادار کتے کے ساتھ گزارے ہوئے دن بہت یاد آنے لگے۔ ڈھاریا پہاڑ کے نیچے یہ بروی نوجوان ایک پہاڑی گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک چھوٹے سے کتے کو پہاڑوں میں بھٹکتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ چھوٹا سا کتا بہت ہی خوبصورت تھا۔ نوجوان نے اسے پکڑ لیا اور جھونپڑی میں لے آیا۔ نوجوان اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ کتا جوان ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بروی نوجوان اور کتے کا پیار بڑھنے لگا۔ وہ دن رات مالک کے ساتھ رہتا تھا۔ پوری وادی میں ان کے پیار اور محبت کے چرچے ہونے لگے۔ گاؤں میں ایک دکان تھی جہاں ضرورت کا سامان مل جاتا تھا۔ نوجوان اس دکان سے گھر کے لیے سودا سلف لینے کتے کے ساتھ اس کی دکان پر اکثر جایا کرتا تھا۔ ایک سال خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش نہ ہوئی۔ ظاہر ہے کہ بارش نہ ہونے کے باعث فصل نہ ہو سکی۔ نوجوان نے دکاندار سے کہا کہ ایک سال تک اسے ادھار سامان دیا جائے۔ کچھ سوچ کر دکاندار نے کہا کہ وہ اپنا کتا قرض کی ادائیگی تک یہاں ضمانت کے طور پر چھوڑ جائے۔ غریب اور مجبور نوجوان کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ اپنے کتے سے جدا ہونے کا اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے کتے کے کان میں کہا، اپنے نئے مالک سے وفادار رہنا۔ جب تک میں قرض ادا نہ کروں واپس ہرگز نہ آنا۔ معصوم جانور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ اپنے مالک کا دکھ شدت سے محسوس کر رہا تھا اور اپنے آپ کو نئے مالک کے ساتھ عارضی طور پر رہنے کو تیار کر رہا تھا۔ نوجوان اپنے وفادار کتے کو دکاندار کے حوالے کر کے اپنے گاؤں چلا گیا۔ دکاندار نے کتے کے گلے میں زنجیر ڈالی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ بیچارے کتے نے پہلے تو کبھی زنجیر دیکھی ہی نہیں تھی۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا، پھر بھی اسے اپنے نئے مالک کے ساتھ وفاداری کرنی ہی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ بروی نوجوان نے اپنے کھیتوں کو بڑی محنت سے تیار کیا۔ اسے انتظار تھا کہ بارش ہو اور فصل اچھی ہو جائے تاکہ قرض اتار کر اپنے کتے کو واپس گھر لے آئے۔ ایک رات دکاندار کے گھر میں چور گھس آئے۔ چور دکاندار کی پوری نقدی، زیورات اور دوسرا قیمتی سامان چرا لے گئے۔ کتا زنجیر میں بندھا ہوا تھا لہٰذا مجبور تھا۔ وہ زور زور سے بھونکنے لگا۔ دکاندار جاگ اٹھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس نے فوراً کتے کو زنجیر سے آزاد کر دیا۔ کتا چوروں کے پیچھے دوڑا۔ چور گاؤں کے باہر ندی کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ کتے نے ان کو گھیر لیا۔ دکاندار بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر وہاں آ گئے۔ اس طرح چور وہی سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دکاندار کتے کے اس کارنامے پر بے حد خوش ہوا اور کتے کو آزاد کرنے اور اپنے اصل مالک کے پاس واپس بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ تمہارے وفادار کتے نے مجھے بے حد خوش کر دیا۔ اس نے میرا قیمتی چیزیں، نقدی اور ساز و سامان چوری ہونے سے بچا لیا ہے۔ میرے خیال میں تمہارے کتے نے تمہارا قرض چکا دیا۔ اب تم میرے قرض دار نہیں ہو۔ تمہارے کتے کو آزاد کر کے تمہارے پاس واپس بھیج رہا ہوں۔ دوسرے دن دکاندار نے کتے کے گلے میں یہ پرچی ڈالی اور زنجیر کھول کر کتے کو اپنے پرانے مالک کے گھر جانے کا حکم دے دیا۔ کتے نے خوشی خوشی اپنے پرانے مالک کے گھر کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ وہ پہاڑی رکاوٹوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے پرانے بروی مالک پر پڑی۔ اب کی بار بارش خوب ہوئی اور فصل بھی اچھی ہوئی۔ بروی نوجوان نے اناج بیچ کر قرض کے پیسے دینے کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ دکاندار کی طرف ہی آ رہا تھا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ کتا خوشی سے دم ہلانے لگا لیکن دونوں کے جذبات و احساسات ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔
एक बेहद खुश था तो दूसरा इसके बरक्स दुख और गुस्से में था। कुत्ते ने सोचा कि इसका पुराना मालिक इसकी बहादुरी पर बहुत खुश होगा और इसे प्यार करेगा, जबकि बरूही नौजवान समझ रहा था कि ये दुकानदार के हाथ से भाग आया है और इसके लिए शर्मिंदगी और जिल्लत का बायस बना है। बेशर्म कुत्ते, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। तुम नालायक और नमक हराम हो। कुत्ता बेचारा अपने मालिक के पीछे पीछे दौड़ने लगा, लेकिन मालिक ने इस पर कोई तवज्जो ना दी। इतने काबिल और फखर और वफादार जानवर के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर था। इसे यकीन हो चला कि इसको पुराना मालिक कबूल नहीं करेगा, लिहाजा वो गम की शिद्दत से वहीं ढलवानी रास्ते पर गिर कर दम तोड़ गया। जब दुकानदार के पास कर्ज वापस करने पहुंचा तो इसे हकीकत का इल्म हुआ। दुकानदार ने इसे बताया कि इसने कुत्ते के गले में कुत्ते की रिहाई और कर्ज की माफी का पर्चा लिखकर बांध दिया था। दुख और उदासी और पछतावे का बोझ लिए नौजवान वहां से रवाना हुआ। हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन इस नौजवान के दिल में तो दुख और पेशेमानी की तपश थी। इसने अपने मरे हुए महबूब कुत्ते को बोरी में डाला और डारिया पहाड़ की चोटी पर कब्र खोद कर इसे दफना दिया। आज भी इस वफादार और काबिल फख्र कुत्ते की कब्र इस पहाड़ की चोटी पर मौजूद है, जहाँ साल के 12 माह जबरदस्त ठंड रहती है।